السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شعیب حیدر اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، 1956 کا آئین۔ یہ دیکھا جائے تو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ آئین 2 سال سے زیادہ نہیں چلا، لیکن اس آئین نے پاکستان کو بہت کچھ دیا۔ اس آئین نے وہ تمام ویک پوائنٹس کی نشاندہی کر دی کہ ہم نے مستقبل میں جب بھی کوئی آئین بنانا تھا تو ہمیں ان ویک پوائنٹس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ اگر اس آئین کی بات کریں تو یہ آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا، اور پہلی بار پاکستان کا اپنا خود کا بنایا ہوا آئین جو تھا 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا، اور پاکستان اس وجہ سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلایا۔ تو اس دن کی مناسبت سے 23 مارچ کو ریپبلک ڈے بھی منایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے بات کریں اس آئین کی تو یہ آئین ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی تحریری شکل میں موجود تھا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا آپ کی ٹیکسٹ بک کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح آئین جو تھا یہ بھی تحریری شکل میں تھا۔ اب تحریری شکل میں تھا تو اس کے اندر آرٹیکلز بھی تھے، اس کے اندر گوشوارے بھی تھے، اس کے اندر باقی تمام چیزیں بھی تھی۔ تو وہ آپ لوگ کو نیکسٹ میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہے سوورینٹی۔ سوورینٹی بلونگز ٹو اللہ المائٹی، کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو حق حکومت دیتا ہے، اور وہ قرآن و سنت میں بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس حق کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے نیشنل اسمبلی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیشنل اسمبلی بنائی گئی۔ اب نیشنل اسمبلی کیسے بنائی گئی، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس میں نیشنل اسمبلی میں 2 چیزیں ذہن میں رکھی گئی۔ ایک چیز کہ دونوں صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو اس میں حصہ دیا گیا۔ یعنی بنگال کی بات کی جائے تو بنگال کو 140 سیٹیں دی گئی، جبکہ مغربی پاکستان کو، ویسٹ پاکستان کو 110 سیٹس دی گئی۔ اب ویسٹ پاکستان کی بات کی جائے تو ویسٹ پاکستان میں چونکہ 4 صوبے تھے اور ہر ایک کو 10 ممبر جو ہیں فکس دیے گئے، جس طرح سینٹ میں 1970 کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے، اور 10 ممبرز جو ہیں اسی طرح ایک صوبے یعنی بنگال کو دیے گئے۔ اس طرح دونوں حصوں کے ملا کے 150 ممبرز بنتے ہیں، اور دونوں حصوں میں 10 سیٹیں جو ہیں خواتین کے لیے مخصوص تھی، 5 مشرقی پاکستان سے اور 5 مغربی پاکستان سے۔ اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس وہ تمام حقوق ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کسی بھی انسان کا حق ہے، چاہے پاکستان میں بسنے والا ایک یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے اس کا اسکن کلر کوئی بھی ہے، اس کو وہ تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جوڈیشری، عدلیہ۔ عدلیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر کسی ملک میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی تو وہاں پہ امن و امان بھی ہوگا، وہاں پہ باقی مسائل بھی کم ہوں گے۔ تو پاکستان کے آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے مکمل طور پہ آزاد ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ تھا ہمارے پاس نیشنل لینگویج۔ نیشنل لینگویج سنتے ہی آپ کے دماغ میں ایک بتی جلتی ہے، اور وہ ہے اردو۔ لیکن 1956 کے آئین میں پاکستان میں 2 نیشنل لینگویجز تھی، 2 قومی زبانیں تھیں۔ کون کون سی تھی؟ اردو جو ویسٹ پاکستان میں بولی جاتی تھی، اور بنگالی جو ایسٹ پاکستان میں بولی جاتی تھی۔ تو 1956 کے آئین میں پاکستان کی 2 قومی زبانیں تھیں، اردو اور بنگالی۔ اس کے بعد ہے نیم آف کنٹری، ملک کا نام کیا ہوتا ہے۔ ملک کا نام اس آئین میں پہلی بار تجویز کیا اور ملک کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ملک کا نام اس سے پہلے کیا تھا وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ 1956 کے آئین سے پہلے ملک کا نام کیا تھا۔ میں بھی بتا دوں گا، آپ اپنے آنسرز وہاں پہ کمیونٹی ٹیب میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ سسٹم، کہ ملک میں حکومت کا نظام کون سا نافذ کیا جائے گا۔ صدارتی نظام ہوگا، صدر کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، یا پارلیمانی نظام ہوگا جہاں وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوں گے۔ تو 1956 کے آئین میں بات کی گئی کہ ملک میں پارلیمانی نظام نافذ کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے یہاں پہ پارلیمان بنا لی تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ ملک میں نافذ کیا جائے گا، وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے، صدر کی حیثیت جو ہے ثانوی ہوگی۔ لیکن ایک یہاں پہ اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار پایا گیا، کہ یعنی کوئی بھی شخص اگر صدر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان لازمی ہو۔
اس کے بعد تھا ریلیجن، ریاست کا مذہب، کہ ہماری ریاست کا مذہب کیا ہوگا، سرکاری مذہب کیا ہوگا. ہم نے یہاں پہ کہا کہ اسلامک لاز ہوں گے ہمارے پاس، تو اسلامک لاز کیسے بنائے جائیں گے؟ تو ریاست کا مذہب اسلام رکھا گیا کہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق بنائے جائیں گے اور ان کو ذہن میں رکھا جائے گا. اور لاسٹ پہ ہے ریپیئرنگ، کہ یہ آئین ختم کیسے ہوا. اکتوبر 1958 مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا. اسکندر مرزا کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا. ملک میں سے 1956 کے آئین کو ختم کیا گیا اور جنرل ایوب خان نے بطور صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.